نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 25 سے 27 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس طرح ہے۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور آپ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو ان بہشتوں کی خوشخبری سنا دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب کبھی انہیں جنت میں کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں ملے تھے۔ وہ پھل ان کے پاس ہم شکل لائے جائیں گے، وہاں ان کے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت نمبر 25 میں سعادت مندوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اوپر دشمنان دین اور منکرین اسلام کے عذابوں کا بیان تھا، یہاں مخلصوں اور سعادت مندوں کا بیان ہے جو اپنے نیک اور پاکیزہ عملوں سے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے رہے۔ قرآن کریم کا یہ دلکش و نصیحت آمیز طریقہ بیان ہے۔ مثانی اور متشابہ کے معنی۔ قرآن کو اس لیے مثانی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک چیز کے ساتھ اس کی ضد کا بھی بیان ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اس کی نظیر کا بیان کرنا تشابہ کہلاتا ہے۔ قرآن کو اس معنی کے اعتبار سے متشابہ بھی کہا گیا ہے۔ جنت میں نہریں جاری ہیں۔ جنتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جنت کے درختوں کے یا اس کے عالیشان محلوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں گڑھوں میں نہیں بہتی، بلکہ ایک ہموار مستح اور معین حد کے اندر جاری ہیں۔ کوثر کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے سچے خولدار موتیوں کے خیمے نصب ہیں۔ جنت کی مٹی مشک اور سنگریزے موتی اور جواہر ہیں۔ ہم بھی حق تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، ہمیں بھی جنت کی بہاریں نصیب ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشک کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نچلے حصے سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جنتی پھلوں کی مشابہت۔ جنتی جنت کے پھل دیکھ کر کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے، یہ پھل تو کل یعنی دنیا میں بھی ہمیں ملے تھے۔ چونکہ صورت و شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، اس لیے وہ یہ بات کہیں گے۔ نیز جنت والوں کے سامنے ایک پیالہ لایا جائے گا، اسے استعمال کر لیں گے، پھر دوسرا لایا جائے گا، دیکھتے ہی کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی ابھی کھایا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کھا کر تو دیکھیں، گو رنگ ایک ہی ہے مگر ذائقہ علیحدہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس میوے لائیں گے، وہ انہیں کھائیں گے، پھر سابق جیسے میوے لائیں گے
جنتی کہیں گے یہ تو ابھی ابھی تم ہمارے پاس لائے تھے۔ بچے عرض کریں گے آپ کھائیں تو صحیح، اگرچہ رنگ ایک ہے مگر یہ چیز دوسری ہے۔ جنت کے پھل شکل و صورت اور رنگ روپ میں ایک جیسے مگر مزے میں الگ الگ ہوں گے، ورنہ کہاں دنیا کے پھل اور کہاں جنت کے سیب انگور انار کے نام تو یہی ہوں گے مگر ذائقے کچھ اور ہی ہوں گے۔ اہل جنت کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جنتیوں کو صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو گندگی، ناپاکی، پلیدی، حیض، بول و براز، تھوک، رینٹ، بلغم اور منی وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ وہ نہ حکم عدولی کریں گی اور نہ ان میں کسی طرح کی برائی ہوگی۔ مطہرہ سے وہ عورت مراد ہے جسے حیض نہ آئے۔ حضرت حوا شروع میں حیض سے پاک تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ بلا ان کے سر پڑی۔ جنتی ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ جنت کی ہمیش کی سعادت نیک بختی کا نتیجہ ہے، کیونکہ جنتی بے شمار نعمتوں اور رنگین بہاروں کے باوجود ایک ایسے پاکیزہ اور امن والے مقام میں ہوں گے جہاں انہیں نہ موت کا کھٹکا ہوگا اور نہ نعمتوں کے چھن جانے کا اندیشہ، بلکہ لازوال بہاریں ہوں گی اور ابدی زندگی پائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ آیت 26 اور 27۔ ترجمہ: اللہ کوئی سی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم حقیر چیز کی۔ ایمان والے تو اس کو اپنے رب کی طرف سے صحیح مانتے ہیں، لیکن کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اس سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اس سے فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو مضبوط کرنے کے بعد اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جس کے جوڑے جانے کا حکم فرمایا ہے اسے توڑ ڈالتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ آیت 26 کی تفسیر۔ اوپر اللہ پاک نے منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ انہیں سن کر منافق بولے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرمائے۔ اس پر یا جب حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کا بیان فرمایا تو مشرک کہنے لگے یہ مکھی اور مکڑی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ بھلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کے لانے کی کیا ضرورت؟ اس پر یہ آیت اتری۔ فرمایا کہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملتا، یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ مچھر سے زیادہ حقیر اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کے کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب ہوا کہ اللہ پاک مثال کے بیان کرنے میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، اگرچہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جس طرح وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے پیدا کرنے سے نہیں شرماتا، اسی طرح ان کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ اسی وجہ سے اس نے مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ اسے کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا تم جن معبودوں کو پکار رہے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مانگنے والے اور مانگے جانے والے دونوں بے بس ہیں۔
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کاش یہ سمجھ جاتے مکڑی کے جالے پر کیا بھروسہ کیا جائے، وہ تو ذرا سے اشارے ہی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ آیت نمبر 27 کی تفسیر میں فرمایا، کافر و مومن کی عادتیں فاسق سے کافر مراد ہیں، کیونکہ ان کی عادتیں بدعہدی و غداری، عہد مضبوط کر کے توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ یہ کافروں کی عادتیں ہیں اور ان کے برعکس مومنوں کی عادتیں ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 25 میں فرمایا، کیا پھر وہ شخص کو جانتا ہے کہ آپ کے رب کے پاس سے اتری ہوئی وہی برحق ہے؟ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اقرار کو توڑتے نہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپ چھپ کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے رہتے ہیں اور نیکیوں سے برائیوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ انہی کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن میں یہ رہیں گے، اور ان کے نیک باپ دادا، بیویاں اور اولاد بھی۔ فرشتے ہر دروازے پر آ کر انہیں سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، پھر آخرت کیا ہی اچھی ہے۔ اور جو مضبوط کر کے اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، انہی پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے آخرت کے عذاب ہیں۔ کافروں نے کون سا عہد توڑا؟ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا، جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ظاہر فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 182 اور 183 میں فرمایا، یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا اور ان پر خود انہی کو گواہ کر کے فرمایا، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں۔ ایسا نہ ہوگی قیامت کے دن یہ کہہ بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر ہیں، یا یہ کہہ دو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم ان کی اولاد تھے اور ان کے بعد آئے، کیا ہمیں جھوٹوں کے فعلوں سے ہلاک کیا جاتا رہے؟ عہد کا توڑنا اس کا چھوڑنا ہے۔ منافقوں میں یہ 6 باتیں پائی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، وعدے کے خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا، عہد پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالنا، قطع رحمی کرنا، فساد مچانا۔ ان میں یہ 6 باتیں غلبے کے وقت ہوتی ہیں، اور جب یہ مغلوب ہوتے ہیں تو 3 باتیں پائی جاتی ہیں: جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت۔ منافق و کافر قطع رحمی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں صلہ رحمی کا حکم ہے۔ حقوق قرابت کا لحاظ رکھیں، یہ وہ کام ہے جن کے جوڑے جانے کا حکم ہے، اور عہد توڑنا ان کا توڑنا ہے۔ خاسر کے معنی، خاسر وہ ہے جو نافرمانی کر کے حق تعالیٰ کی نعمتوں سے جو حصہ ملنے والا تھا اسے کھو بیٹھے، جیسے کسی کو تجارت میں نقصان ہو جائے اور اس مال کو بھی کھو بیٹھے۔ قیامت کے دن جب رحمت رب کی تلاش و ضرورت ہوگی تو ٹوٹے والے کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔